بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ رب العزت سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں.
اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اس پر جو ان گنت لا تعداد بے شمار انعامات اس کو عطا فرماتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اس بات کا شعور عطا فرماتے ہیں کہ میں نے کس حیثیت سے اپنی کون سی ذمہ داریاں کیسے پوری کرنا ہے۔ آج رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے 2 رجب 1446 ہجری اور دوسری طرف 3 جنوری 2025 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع ایک حقیقی مسلمان شوہر کون۔ آگے بڑھنے سے قبل میں آپ کو بتا دوں، ہمارے ہاں عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو لے کر جہنم میں جائے گی۔ حدیث کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں ہے۔ مجھے کم از کم پچھلے کوئی 30 سال سے تلاش کے باوجود ایسی کوئی حدیث نہیں مل سکی، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ خواتین کی وجہ سے بہت سارے مرد جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور کیسے بنیں گے یہ بھی جزوی طور پر آپ کو آج کے سبق میں ملے گا، لیکن بین السطور۔ اور یہ بھی بات خصوصی طور پر قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو باقاعدہ جا کر نصیحت فرمائی، فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار۔ اے خواتین، اے بیویو، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو، میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم کا ایندھن بنے ہوئے دیکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیات تھیں، دین کا فہم تھا، دین سیکھنے کا شوق تھا، سوال کر دیا آقا مالنا اکثر اہل النار، ہمارا قصور کیا ہے کہ ہماری اکثریت جہنم میں جائے گی؟ فرمایا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تمہارے اندر 2 بیماریاں ہیں۔ پہلی یہ کہ تم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتی، لعنت ملامت بہت زیادہ کرتی ہو، اور دوسری بیماری یہ ہے کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو۔ اب حدیث کا مفہوم مخالف لے لیں، خواتین کی اکثریت جہنم میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مردوں کی اکثریت جنت میں ہے۔ اور یہاں سے ایک اور بات سنیں، مرد کو رب کائنات نے پیدا کرنے کے بعد جس قدر ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں، اور حدیث میں اس بات کا اشارہ موجود ہے، اگر مرد تھوڑی سی کوشش کرے تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے جنتی ہے۔ یہ جہنم کا سودا اپنے لیے خود کرتا ہے۔ وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون۔ رب کائنات کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہ لوگ اپنے اوپر بذات خود ظلم کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے صلب موضوع کی طرف، اپنے اصل موضوع کی طرف۔ ایک حقیقی، اصلی، نسلی اور سچا مسلمان شوہر کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ اتقوا اللہ فی النساء۔ اور یہاں یہ بات نوٹ رکھیے گا،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں جہاں بھی لفظ النساء استعمال کیا ہے ان میں سے زیادہ تر مقامات پر نساء سے مراد بیویاں ہیں۔ ماں بھی عورت ہے، بہن بھی عورت ہے، بیٹی بھی عورت ہے، بہو بھی، پوتی بھی، نواسی بھی، بھانجی بھی، بھتیجی بھی، سبھی خواتین ہیں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بھی حدیث میں لفظ النساء استعمال کیا اس سے مراد زیادہ مقامات پر بیویاں ہیں۔ تو فرمایا، بڑا دردناک جملہ ہے آقا علیہ السلام کا، فرمایا اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اور جو اگلے لفظ ہیں میں تھوڑا سا ان کا ترجمہ اپنی زبان میں کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ اگر کسی باپ نے اپنے کلیجے کا ٹکڑا تمہارے حوالے کر دیا ہے تو ان کی قدر کرنا۔ آج کا موضوع ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ ہم اپنے بیٹوں کی تربیت سے کس قدر غافل ہیں۔ تو ایک سچا حقیقی مسلمان شوہر کون؟ جو سب سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آئے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آؤ، اور اگر تم انہیں کسی وجہ سے ناپسند کرو، 100% دنیا میں مکمل کوئی بھی نہیں ہوتا، تو فرمایا عین ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن رب کائنات نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہوئی ہو۔ میں صرف ایک اشارہ کروں گا اور آپ سمجھ جائیں گے انسان اور جانور میں فرق ہے، اور پھر پرندے اور چوپائے ان میں فرق ہے۔ جب ہم، اب تو خیر رواج ہی ختم ہو گیا نا، لیکن پرانے بزرگ اس بات سے آگاہ ہیں، جب ہم اپنی کسی مرغی کو انڈوں پر بٹھاتے ہیں تو اس مرغی کا اور عام مرغیوں کا رویہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ نہیں نا۔ اشارہ سمجھیے، ایک بیوی جس نے ایک مرد کی خاطر اپنے بہن بھائی، عزیز و اقارب، والدین، اپنی کل کائنات چھوڑ دی ہے، جب وہ اس مرحلے سے گزرتی ہے تو اس کی طبیعت کے اندر، اس کے مزاج کے اندر بہت ساری تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر بندہ یہ سمجھے کہ یہ 24 گھنٹے سال کے 12 مہینے اس کا رویہ ایک جیسا رہے تو یہ ناممکن ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو ناقص العقل قرار دیا، تو جو ناقص العقل ہے اس سے کہیں نہ کہیں جا کے کوئی نہ کوئی غلطی تو ضرور ہوگی۔ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ بات حسن معاشرت کی ہو رہی ہے۔ غلطی اس مقام پر ہوتی ہے کہ جب ہم ایک 18، 20، 22 یا 25 سال کی لڑکی کو شادی کر کے گھر لاتے ہیں اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہماری جو 50-55 سال کی ماں ہے، جتنی سمجھدار وہ ہے اتنی سمجھدار یہ بھی ہوگی، یہ ناممکن ہے۔ اور یہی وجہ ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن معاشرت کے حوالے سے جو سمجھایا وہ کیا ہے کہ اپنی بیوی کی عزت اور اس کا احترام کیا جائے۔ ہم میں سے بہت سارے غیر تربیت یافتہ مرد وہ دوسروں کے سامنے اپنی بیوی کو اوئے توئے کہہ کے، اپنی بیوی کو توہین امیز الفاظ کے ساتھ یاد کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا ہے
اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو بندہ اپنی بیوی کو عزت اور احترام کے ساتھ نہیں بلاتا، سمجھدار انسان کبھی بھی اس کو بندے کا پتر نہیں سمجھے گا۔ کیا سمجھے گا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ واقعہ یاد آ گیا، قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر ہوا، جج صاحب مجھے اس مرد سے خلا چاہیے۔ قاضی نے کہا کیوں بھائی تجھے کیا تکلیف ہے؟ اس عورت کے الفاظ سنیے گا۔ اس نے کہا یہ نامرد ہے۔ آج بہت سارے میرے بھائیوں کو میرا موضوع پسند نہیں آئے گا، کیونکہ جو کچھ میں بیان کرنے والا ہوں ان میں بہت ساری بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اس نے کہا تمہارے بچے کتنے؟ کہنے لگی 4۔ قاضی کہنے لگا بی بی تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، 4 تیرے بچے ہیں اور تو اس سے نامرد کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا جی جج صاحب، مرد صرف وہی نہیں ہوتا جس سے نسل آگے چلے۔ اس نے کہا میں اپنے 8 بھائیوں کی اکیلی بہن ہوں، میرے باپ نے آج تک مجھے میرا نام لے کر نہیں پکارا، ہمیشہ میری شہزادی کہہ کر مجھے بلایا ہے۔ یہ بدبخت انسان جب بھی مجھے بلاتا ہے کتیا کہہ کے بلاتا ہے، او کتیے ادھر آؤ۔ کیا یہ مرد ہے؟ پھر اگلی بات اس نے کہا قاضی صاحب میں ترس جاتی ہوں کہ یہ میرے پاس بیٹھ کر میرے دل کی کوئی بات سنے۔ ماں کے قدموں تلے جنت میں انکار نہیں کرتی، لیکن یہ اپنی ماں کی باتیں سن کے آ کے مجھے بے عزت کرتا ہے، میں صفائی دینے کی کوشش کرتی ہوں، مجھے آگے سے خاموش کروا دیتا ہے، میری ایک نہیں سنتا۔ کیا یہ مرد ہے؟ حسن معاشرت کی بات ہو رہی ہے نا۔ اور ظالموں، ایک لڑکی نے اپنی کل کائنات تمہارے لیے چھوڑی ہے اور تمہارے پاس اس کی بات سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو میں اشارتاً بات کر کے آگے بات کو بڑھاؤں گا۔ یاد رکھیے، عزت دیتا وہ ہے جو بذات خود عزت والا ہو۔ ظاہر بات ہے میری جیب میں کوئی پیسہ ہوگا تو میں کسی محتاج کو دوں گا، اگر میرے پاس عزت ہے ہی نہیں، میں خود عزت والا نہیں، میں کسی کی عزت کیسے کر سکتا ہوں؟ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا جائزہ لیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی بیویوں کے ساتھ رویہ کس قسم کا تھا اور ہمارا کس قسم کا ہے۔ میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہوں گا کہ بیویوں کے نیچے لگ کے رہو، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ان کو سر کے اوپر مسلط کر کے رہو، سر کے اوپر مسلط کر لو، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ان کو اتنی ڈھیل دے دو کہ وہ تمہارے گھر کے فیصلے اکیلی خود کریں۔ جس گھر میں عورت کی حکومت ہوتی ہے وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کا اصل حق ہے وہ اس کو ضرور ملنا چاہیے۔ عورت کو اس بات کا احساس ہو کہ شادی کر کے میں اپنے گھر میں آئی ہوں، میں یہاں پر اجنبی نہیں ہوں۔ ایک حقیقی مسلمان مرد کی دوسری ذمہ داری، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور یاد رکھیے اہل پہلے ہے، عیال بعد میں ہے۔ اہل کا معنی استاد جی بیوی، اور عیال کا معنی بچے۔ اس سے بڑا بد نصیب اور مرد، اس سے بڑا بد نصیب مرد اور کوئی نہیں جو نہ خود فجر کے وقت اٹھتا ہے نہ اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں رب کائنات اس جوڑے پر مسکراتے ہیں، اس مرد پر جو اپنی بیوی کو صبح جگاتا ہے، نہیں جاگتی پانی پھینکتا ہے، اس عورت پر جو اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اگر وہ نہیں جاگتا تو اس پر پانی پھینکتی ہے۔ اور یاد رکھیے حدیث کے لفظ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأته فصلت، اللہ کی رحمت ہو اس مرد پر جو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، وہ بھی پڑھتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود
بڑے درد کے ساتھ یہ فرمایا کرتے تھے، من یوقظ صواحب الحجرات، من یوقظ صواحب الحجرات، اے میری بیویوں، میں تو اس وجہ سے پریشان ہوں کہ میں دنیا سے چلا گیا تو ان حجروں کے اندر بیٹھی میری بیویوں کو نماز کے لیے کون جگائے گا؟ ذرا جھانکیں میں اور آپ اپنے اپنے گریبانوں میں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو خود نماز پڑھتے ہیں، اپنی بیویوں کو کہتے ہیں کہ پڑھو، اس کے الٹ ہے معاملہ۔ آج کی بات نہیں کر رہا، اچانک بات یاد آ گئی، 1997 کی بات ہے۔ میں اس وقت اسلامی یونیورسٹی مدینہ منورہ میں پڑھتا تھا۔ پاکستان آیا، پروگرام تھا ایک جگہ پر، ایک بھائی مجھے وہاں پر ملا مسجد نبوی میں درس کے دوران۔ اس نے کہا جی پاکستان آئیے گا تو مجھ سے ضرور ملیے گا، ملتان میں اس کا گھر تھا۔ ہم اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھے بیٹھے ایک بچے نے مجھے ایک پرچہ لا کر دیا۔ 97 کی بات کر رہا ہوں، 17 سال پہلے کی۔ میں نے وہ پرچہ پڑھا اور اس کے سب سے اوپر لکھا ہوا تھا، استاد جی مہربانی کر کے میرے شوہر کو کچھ سمجھائیں، یہ مجھے پردہ کرنے سے منع کرتا ہے۔ میں پھر ایک دفعہ عرض کر دوں، 4 بندے ایک عورت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، یہ حدیث کہیں سے ثابت نہیں۔ میں کہتا ہوں 4 بندے جائیں یا نہ جائیں، بے شمار شوہر اپنی بیویوں کی وجہ سے جہنم میں ضرور جائیں گے۔ وہ عورت پردہ کرنا چاہتی ہے، پرانی بات کر رہا ہوں، کوئی نئی نہیں، اور یہ مرد کیا کر رہا ہے بھائیو؟ اس کو منع کر رہا ہے۔ ہونا کیا چاہیے اس کے برعکس؟ وہ بھی سن لیجئے۔ مصر میں ایک آدمی ٹیکسی میں سوار ہوا، اس کے ساتھ اس کی بیوی، کھلا چہرہ، تنگ لباس، میک اپ کیا ہوا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی چلائی اور شیشے سے دیکھ کر کہتا ہے صاحب اپنی بیوی سے کہیے کہ اپنی سرخی لپسٹک کا شیڈ تبدیل کر لے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اور تیری ایسی کی تیسی ہے۔ کہتا ہے صاحب جی غصہ کیوں کرتے ہو؟ آپ نے اس کو بنا سوار کے میک اپ کروا کے بغیر پردے کے ٹیکسی میں بٹھا لیا، بازار میں لے کر گھوم رہے ہو، کس لیے کہ لوگ اس کو بولو لوگ اس کو، تو میں نے دیکھ کر تبصرہ کر دیا کہ میرا حق ہے، آپ میرا حق مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ تو حقیقی مسلمان مرد کی دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی بیوی کو دین کی طرف راغب کرے، دین کی طرف مائل کرے۔ اور شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ اگر بیوی بار بار سمجھانے کے باوجود دین کی طرف نہیں آ رہی، اس کے پچھلوں کو بلا کے فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اس کے پچھلوں کو بلا کر کہے کہ میں اس عورت کو جہنم کے راستے سے بچانا چاہتا ہوں، یہ نہیں بچنا چاہتی، اس سے کہو کہ اگر یہ توبہ کرتی ہے، گناہوں کو چھوڑتی ہے، غلط راستہ چھوڑتی ہے، بے پردگی چھوڑتی ہے، نماز کی پابندی کرتی ہے، روزے کی پابندی کرتی ہے، شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے، تہجد وغیرہ کی پابندی کرتی ہے، قرآن اگر اس نے نہیں سیکھا میں اس کو سکھاؤں گا، یہ سیکھے گی تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ میں کسی ایسی عورت کو اپنے نکاح میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں جو جہنم کے راستے پر جا رہی۔ تیسری ذمہ داری یاد رکھیے، انسان خطا کا پتلا ہے، اور میں نے ابتدا میں اشارہ کیا خواتین کے اندر مردوں کی نسبت غلطی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ناقص العقل ہے، سوچنے سمجھنے کا مادہ اس میں بہت کم ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ جدید سائنس کہہ رہی ہے، پرانی بات ہے 1994 کی، مجھے نہیں یاد کہ اس وقت وہ رسالہ چھپ رہا ہے یا صرف آپ کو انٹرنیٹ پر دستیاب ہے۔ انٹرنیشنل میگزین ہے ٹائم، ویکلی ٹائم، ہفت روزہ۔ سنا تھا میں نے کہ آپ کو کتابی شکل میں چھپنا بند ہو گیا ہے، انٹرنیٹ پر آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ ویکلی ٹائم، فروری کے 4 شمارے آپ نکلوا لیں، اس میں باقاعدہ انہوں نے عورت کے دماغ کی تصاویر پیش کی ہیں کہ عورت جب اپنے ماہانہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے اس وقت اس کے دماغ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ قوت فیصلہ سے محروم ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان ایام میں عورت کی طبیعت کے اندر چڑچڑاپن، اس کی طبیعت کے اندر سختی،
اور بسا اوقات وہ ایسی بات کر جاتی ہے جو نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہ خلقا رضی منہا خلقا آخر۔ فرمایا کوئی مسلمان مرد اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے اپنی بیوی کو چھوڑ دے۔ تو گلاس کیوں توڑیا؟ ٹوٹن والی شے ٹوٹ گئی، کہڑی قیامت آ گئی؟ تو زندگی کدے کوئی برتن نہیں توڑیا، آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے؟ یہ چیزوں تو پہلے دیکھنے والی تھی، پہلے تو سویا مرا ہوا تھا۔ تو فرمایا کسی چھوٹی کی وجہ سے، چھوٹی چیز کی وجہ سے کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کو مت چھوڑے۔ اگر ایک غلطی اس میں دیکھے تو اس کی خوبیوں کو یاد کرے، اس کو احساس ہو جائے گا کہ اس کے اندر تو بہت ساری خوبیاں ہیں۔ اسی طریقے سے جو چوتھی ذمہ داری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ اگر عورت سے غلطی ہو جائے، قرآن نے بلکہ اس سے پہلے قرآن نے 3 مرحلے بتائے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ سورۃ النساء کے الفاظ ہیں، اگر تمہیں اپنی بیویوں سے کوئی شکوہ ہے، شکایت ہے، تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ انہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سمجھا کر، بتا کر ان کو قائل کرو، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھاؤ کہ بی بی آپ یہ جو کچھ کر رہی ہو یہ شریعت کی مخالفت ہے، اس سے گھر تباہ ہوگا، ہماری آنے والی نسل برباد ہوگی، معاشرے میں ہماری عزت میں فرق پڑے گا، آپ کی اپنی شخصیت مسخ ہوگی، باز آ جاؤ۔ اور اگر باز آ جائے، اور زیادہ تر سمجھدار خواتین باز آ جاتی ہیں تو بہتر، اگر نہیں تو اگلا مرحلہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ جملہ نوٹ کیجئے گا، خلوت میں بے رخی اختیار کرنا۔ میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، صرف اتنا بتاتا ہوں کہ ویسے سب کے سامنے میاں بیوی ہنس کھیل رہے ہیں، لیکن جب تخلیہ میسر ہو، جب ان دونوں کے درمیان تیسرا کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ ہو، اس کو کہا بی بی بس بھائی، پوچھے بھی سرتاج یہ کیا؟ باہر تو آپ ہنس کھیل رہے تھے۔ کہا وہ میری معاشرتی مجبوری تھی، تیری فلاں خامی کی وجہ سے میرے دل کے اندر تیری محبت کم ہو رہی ہے، یہ نہ کہ مجھے تجھ سے نفرت ہو رہی ہے، تیری فلاں غلطی کی وجہ سے میرے دل کے اندر تیری محبت کم ہو رہی ہے، قابو پالو تو بہتر، ورنہ تمہارا راستہ وہ ہے اور میرا راستہ وہ ہے۔ لیکن یہ بات میاں بیوی اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو معلوم، پھر قرآن کہتا ہے اگر پھر بھی اثر نہ ہو تو ہلکا پھلکا ہاتھ چلا سکتے ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ولا تضرب الوجه ولا تقبح، اور 2 کام کبھی نہ کرنا، نہ تو چہرے پر مارنا اور نہ ہی کہنا تیری تو سور جیسی شکل ہے، کبھی اس کو بد شکل قرار نہ دینا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ایسا ہاتھ کبھی بھی نہ اٹھاؤ جیسے تم اپنے نوکر، خادم، ملازم پر اٹھاتے ہو۔ اور ساتھ قرآن نے کہہ دیا اگر یہ تینوں صورتیں اختیار کرنے کے بعد تمہاری بات کو مان لیں تو پھر قلم لے کر پچھلی ساری غلطیاں بھول جاؤ۔ آخری چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، باقی انشاءاللہ اگلے خطبے میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ اس مرد سے زیادہ بدبخت، بلکہ میں اس سے بھی زیادہ سخت لفظ استعمال کروں گا، وہ مرد نہیں نامرد ہے جو بیوی کی ماضی کی غلطیوں پر قلم نہیں پھیرتا اور اس کو تانے دیتا ہے۔ جنت اتنا سستا سودا نہیں ہے۔ میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عورتوں کی کثیر تعداد جہنم میں، تو حدیث کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ پھر مردوں کی کثیر تعداد جنت میں، تو جنت اتنا سستا سودا ہے؟ موضوع ابھی نامکمل ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے خطبے میں اسی حوالے سے میں کچھ مزید گزارشات لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ خاص طور پر یہ عرض کروں گا آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے ہم نے یہ عزم کرنا ہے
کہ ہم نے مثالی مسلمان اور حقیقی شوہر بننا ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔